الحمدللہ۔ اب یہ میاں بیوی کا جو اتنا غیر معمولی رشتہ ہے، اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کرے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچو۔ یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ اور فحاشی کے کام کرو۔ گناہ اور فحاشی کرنے سے کیا ہوگا؟ سیکس کا بانڈ ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی الگ ہو جائیں گے۔ ایون اولاد کا بانڈ ہو بھی، جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، یہ اکثر سنتے ہیں نا، 30 سال بعد ایک مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو آپ جب ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو کوئی اس طرح کا ایشو بیچ میں نکلتا ہے، ورنہ مرد کو کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ 30 سال بعد ایک بوڑھی عورت کو طلاق دے دے۔ زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے، اور شیطان کی کوشش ہے کہ میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹے، اور جب میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد تو گئی، تباہی کا شکار ہو گئی، خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا۔ ایون وہ اولاد جو ہے وہ ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے۔ اسی تو میرے بھائیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو بعض ماڈرن اسکالرز کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہاں پہ شیطان کا تخت ہو، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ پانیوں پہ اس نے تخت لگایا ہوا ہے، اور پورے دن کی کارگزاری وہ اپنے چیلوں سے سنتا ہے۔ ہر چیلا آ کے بتاتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کروایا۔ شیطان خوش نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے نارمل ہے۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ کام تے پائی تو پایا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ بیڑا غرق ہو گیا، میاں بیوی علیحدہ ہو کے بیڑا غرق۔ اسی لیے ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ طلاق۔ حلال اس لیے کہ بعض کا جینوین ضرورت ہوتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کبھی طلاق ہو، کبھی بھی نہیں چاہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ عورتوں کی عادت بری لگے نا تو صرف نظر کیا کرو، ان کی کئی اچھائیاں بھی تو ہیں، ان کی طرف دیکھ لیا کرو۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا طلاق ہو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم کی، ٹیڑھا کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور ان کو توڑنا، ان کو طلاق دینا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یعنی درگزر کرو، برداشت کرو۔ اب مردوں کو ویسے تو بڑا شوق ہے عزتیں اویل کرنے کا، اور وہ اپنی بیویوں کو حدیث سناتے ہیں ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا حق کیا ہے۔ تو یہ صرف حق ہی حق ہے، اس کے اگینسٹ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کا حق ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا آپ نے، سواری کے اوپر اونٹ پہ سواری چلنا شروع ہوئی تو آپ فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی سواری آگے کی، آپ نے کہا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اس کی عبادت کرے۔ اور پھر جب سواری تھوڑی اور آگے کی، آپ نے کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے۔ تو سر اللہ اگر اپنے بندوں سے حقوق مانگ رہا ہے نا، اپنا یہ حق مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کے اگینسٹ وہ دے رہا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت۔ تو آپ مرد اگر اپنی بیویوں سے حقوق مانگتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا۔ صرف حقوق اویل کرنے آپ نے، چودراہٹ اویل کرنی ہے، دینا کچھ نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو نصیحتیں آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں نا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نصیحتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مارے نہ جانا کہیں پہ ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اصل پسا ہوا طبقہ یہی ہے۔ بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے، ایک جداد ہی نہیں دی جاتی، باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے۔ کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے پیار سے بیاتا ہے، طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خامدوں سے بگاڑ لیتے ہیں۔ کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے۔ لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں سب کو، لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں، جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پس پش ڈال دیے۔ جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی، کہ سورۃ النساء میں آیا تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم یہ نہیں ہے کہ لاٹھ لے کے مگر پہ جان گے، آگے آ گیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں۔ صرف حقوق نہیں لینا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا نان و نفقہ، ان کی رہائش، کھانا پینا، یہ سارے معاملات پورے کریں گے۔ یہ تو پورے کر نہ رہے ہوں، گھر بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگا رہے ہوں، ان کی عورتیں بیچاری باہر کام کریں، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہم مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر۔ لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر، ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ویسے میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور جو ٹرو ریلیجن کے ماننے والے آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے سارے رن مرید ہیں۔ ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈرنا اس کا محبت میں ہوتا ہے، اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا غیر معمولی رکھا ہے۔ یہ آج ہم یہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑوں کو بری لگتی ہیں نا، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو زمانہ تھا نا صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا، اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ سر ابو داؤد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن مجھے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، یا رسول اللہ لگائیں۔ بیوی سے خاوند کہہ رہا ہے، دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی۔ تو پھر کافی عرصہ گزرا تو ایک دن نبی علیہ السلام نے دوبارہ کہا عائشہ ایک بار پھر دوڑ لگائیں، تو اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، اور آپ فرمایا یہ پیچھے کا میں نے بدلہ اتار لیا ہے۔ وہ پہلے بھی نبی علیہ السلام نے شفقت ہی فرمائی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنی شفقت فرمانے والے تھے کہ مسجد نبی میں جب حبشی جو ہے وہ نیزوں کی اور تلواروں کی جنگی پریکٹس کرتے تھے نا، تو میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے، تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ پردے سے میں یوں دیکھتی رہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنا سٹیمنا رکھتی ہوگی کھڑا ہونے کا۔ ظاہر ہے بچے یہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں تو بہت سٹیمنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، جب تک میں خود نہ کہہ دوں نا کہ میں تھک گئی ہوں، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اس طریقے سے مجھے وہ دکھایا کرتے تھے۔ سر آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا رشتہ ہے؟ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام سے ذرا پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کی جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے، گھر کا کام کاج، اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے۔